طواف شروع کرنے سے پہلے 2-3 کام کرنے ہیں کہ وہ جو چادر ہے آپ کی احرام کی، اس کا ایک حصہ بغل کے نیچے سے لینا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دایاں جو آپ کا شولڈر ہے یہ ننگا ہو جائے گا، کیونکہ اندر تو آپ سلے ہوئے کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں، صرف 2 چادر مرد کے لیے، عورت کے لیے جو اس کے نارمل کپڑے ہیں وہی اس کا احرام ہوگا۔ تو یہاں پر مرد حضرات اپنی جو چادر ہے اس کا ایک کونا وہ اندر سے بغل کے لیں گے اور اس کو ڈھانکیں گے، تو دایاں شولڈر آپ کا ننگا ہوگا اور بایاں جو شولڈر ہے یہ ڈھکا ہوا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ 3 مرتبہ پہلے جو چکر ہیں طواف کے، کہ 3 مرتبہ جو ہے کہ آپ وہ تیزی کے ساتھ چلیں گے، جتنا تیزی وہاں حالات کے اعتبار سے آپ دکھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اگین پھر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، کیونکہ ہزاروں لوگ ہیں تو اس لیے وہاں اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جتنی آپ نسبتاً تیزی دکھا سکتے ہیں چلنے میں، جیسے ایک بہادر آدمی یا صحت مند آدمی چل سکتا ہے، اس کی ایک وجہ بتائی گئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عمرہ کرنے کے بعد وہی حج کے لیے، تو وہاں مشرکین جمع ہوئے تھے، اوپر سے مختلف جو ہے ویلی تھی وہ، تو وہاں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ مدینہ جانے کے بعد مسلمان ہجرت کے بعد کمزور، ناتوان، بیمار ہو چکے ہیں، اس لیے اب ان کو چلنا پھرنا ہی مشکل ہے، کیسے حج کریں گے، یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، جب تم ابتدائی 3 چکر لگاؤ، شوط جس کو کہتے ہیں کعبے کے اطراف، یعنی حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ایک، پھر حجر اسود سے دوسرا، حجر اسود تک دوسرا، تو اس طرح سے جب تم لگاؤ، تو آپ نے فرمایا پہلے شروع کے ذرا ایسے چلو تندرست آدمی جیسے چلتا ہے۔ اب صحابہ بہت ہمت کے ساتھ چل رہے تھے، تو مشرکین کا جو وہ تھا رجحان کہ یہ تو کمزور، ناتوان ہو گئے، مریض ہو گئے، وہ سب پھر سے اپنے آپ کو کوسنے لگے، ہمیں تو یہ غلط انفارمیشن دی گئی تھی، یہ تو ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، ہم سے زیادہ تندرست ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب تو وہ حالات نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے کہا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، اب یہی چلے گا۔ اگرچہ کہ اب وہاں مشرک جا نہیں سکتا، مشرک بیٹھے ہوئے نہیں ہیں ہمیں دیکھتے ہوئے، مگر نبی کی ادا اتنی صحابہ کو پسند آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اس پر ایسے ہی عمل کیا جاتا رہا۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ اور خواتین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پر تیز چلیں، وہ اپنی جو نارمل چال ہے اسی طرح سے وہ چلتی رہیں گی طواف کے اندر۔ اب طواف کیا جب شروع ہوا تو حجر اسود سے آپ شروع کریں گے، کیونکہ اب آپ نے لباس پریپیئر کر لیا، اور اس کے بعد میں اب آپ کا طواف شروع ہو رہا ہے۔ جب طواف آپ کا شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے حجر اسود کے پاس آ کر آپ بوسہ دیں گے، اور اس کے بعد میں اب آپ پہلا چکر، پہلا شوط اس کے اطراف میں چلنا شروع کر دیں گے، ذکر و اذکار وغیرہ طواف کرتے ہوئے۔ کوئی خاص جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ پہلی چکر میں آپ یہ دعا پڑھیں، دوسری میں یہ پڑھیں، یہ نہیں، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر دعا کا تعلق میرے اور رب العالمین کے درمیان ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بعض لوگ کتابیں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ پہلے چکر میں یہ، دوسرے میں یہ نہیں ہے۔ آپ ذکر و اذکار کیجئے مگر دل و دماغ کے ساتھ، دعا کیجئے دل و دماغ کے ساتھ، درود پڑھیے دل و دماغ کے ساتھ، حتیٰ کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ اگر آپ پڑھنا چاہیں ایک آدھ طواف شوط میں تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہونا یہ چاہیے اعمال صالحہ، تو اس کے اندر یہ کتابیں پکڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو توجہ دینی ہے دعا کا جو مغز ہے اس کی طرف، اسی حساب سے آپ کرتے جائیے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حجر اسود کے پاس، انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا وہاں ٹھہر کر بآواز بلند، انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ دیکھیے ایمان، توحید کس کو کہتے ہیں؟ وہاں ٹھہر کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں مجھے معلوم ہے تم ایک پتھر کا ٹکڑا ہو، نہ نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے، مگر چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں بوسہ لے رہا ہوں۔ یعنی بوسہ لیتے ہوئے اعلان فرمایا کہ تم فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے اور عبادت میں ہم اتباع کے پابند ہیں، جو چیز جیسے ہمیں بتائی گئی اسی طریقے سے ہمیں کرنے کا حکم ہے، اس لیے میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں۔ تو بوسہ
یہ ضروری نہیں ہے، مسنون ہے. اگر آپ دے سکتے ہو تو الحمدللہ، اور اگر نہیں دے سکتے ہاتھ سے ٹچ کر کے بوسہ لے لیں، یہ بھی کافی ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو اشارہ کر دیں، آگے بڑھ جائیں. دھکم پیل مت کیجیے. کمزور ضعیف لوگوں کو آگے کرنا پیچھے کرنا یہ چیز مناسب نہیں ہے. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرن. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.